بعض ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جن کو لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ فقہ فقہا کے لیے تھا، فقہ سفہا کے لیے نہیں تھا۔ ایک سفیہ ہے احمق بے وقوف، اور ایک فقیہ ہے دانشمند۔ فقہ جو ہماری ہے اس کے مصطلحات کتاب و سنت سے لیے گئے، یہ بھی نوٹ کر لیا۔ کتاب و سنت سے مقتبس فقہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی فقہ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ثم اکبر و ذکرا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ حیران ہو گیا۔ میں نے کہا ہماری فقہ تو عقل مند قوم کے لیے لکھا گیا تھا، مجنونوں کے لیے اور بے وقوفوں کے لیے تو نہیں لکھا گیا تھا۔ میں نے کہا اشکال لفظ اکبروں پر ہے یا ذکرن پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ لفظ ذکر پر ہے۔ میں نے کہا تو یہ اشکال فقہ میں ہے یا یہ اشکال آیت پر بھی ہوگا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ذکر کس معنی میں ہے؟ تو اس نے کہا مذکر کے معنی میں۔ تو میں نے کہا وہاں ذکر مذکر کے معنی میں کیوں نہیں ہے جب قرآن کریم میں موجود ہے؟ میں نے کہا پورے قرآن میں آپ مجھے مذکر کا لفظ دکھائے، جب بھی آئے گا تو ذکر آئے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ذکور جمع ذکر۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ میں نے کہا الفقہ للفقہاء لا للمجانین والسفہاء، فقہ تو ان لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا جو قرآن و سنت کے مہارت ہے، کہ وہ اس کی روشنی میں امت کی رہنمائی کر۔ تجھ جیسے دشمن اور مرزائیوں کا ایجنٹ وہ فقہ حنفی کو اپنی عدالت میں کھڑا کر رہا ہے۔